اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو بھی حاجت ہو، جو بندہ وضو یا بے وضو یا تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے اور دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی ایک بنیادی خواہش ہے کہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے در پر جا کر مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی خوشحال زندگی بسر کریں، تنگ دستی، محتاجی، مانگنے، قرضوں، فاقوں یا ذلتوں کا شکار نہ ہوں۔ مگر بھائیوں اور بہنوں، آج کا انسان ہر طرف سے معاشی مسائل میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، کاروبار کی ناکامی، معاشرتی دباؤ اور خاندانی بگاڑ نے لاکھوں انسانوں کو نہ صرف معاشی بلکہ ذہنی، نفسیاتی اور روحانی طور پر بھی کمزور کر دیا ہے۔ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں، پھر بھی کشادگی، برکت، خوشحالی اور دل کا سکون نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں اکثر سوال دل میں آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں؟ کیا ہمارا نصیب کمزور ہے؟ کیا ہمارے مقدر میں صرف فقر و فاقہ لکھا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو وہ ہے جو چھوٹی سی چیونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، جو زمین کے نیچے دانہ ڈالنے والے پرندے کی بھی سنتا ہے، جو اس بچے کی بھی سن لیتا ہے جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا، جو اس فقیر کو بھی عطا کرتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور جو اپنے گناہگار بندے کی بھی صرف ایک سچی توبہ پر ساری کائنات کی برکتیں نچھاور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرما لیا ہے کہ رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے، تو پھر ہم کیوں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ کیوں کسی انسان کے در پر اپنی جا کر ضروریات رکھ کر ذلیل ہوتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی عزت نفس کو پامال کرتے ہیں؟ کیوں ہم ہر در پر دستک دیتے ہیں سوائے اس در کے جس کا پکا وعدہ ہے کہ جو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کمزور کر لیا ہے، ہم نے اپنے اعمال سے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، ہم نے وہ سنہری اصول چھوڑ دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھائے تھے۔ ہم نے نبی پاک کی سیرت کو صرف کتابوں میں پڑھنا شروع کر دیا ہے، اسے عمل کی شکل دینا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اذکار و تسبیحات کو بے وقت چیز سمجھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ یہی اللہ کا وہ نظام ہے جو بندے کو بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی مخلوق کے صرف اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے اور زمین پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کا مسلمان صرف اس لیے پریشان ہے کیونکہ اس کا یقین اللہ سے زیادہ مخلوق پر ہے۔ وہ لوگوں سے امید رکھتا ہے، دنیا سے امید رکھتا ہے، لیکن رب سے مانگنے کو اس نے پیچھے کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ذلت، بے برکتی، محتاجی، بیماریوں اور قرضوں کے جال میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ لیکن اب وقت ہے بیدار ہونے کا، اللہ کے در پر جھکنے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا۔ اور اسی مقصد کے تحت ہم آپ کے لیے ایک ایسی تسبیح لے کر آئے ہیں جو صدیوں سے اولیاء کرام، صوفیاء کرام، علماء اور صالحین کا مجرب عمل رہا ہے۔ یہ تسبیح دولت کو آپ کی نسلوں پر عاشق کر دیتی ہے۔ جو شخص دن میں ایک مخصوص تعداد میں اس تسبیح کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نسلوں کے رزق کا ضامن بن جاتا ہے۔ وہ بندہ کبھی مخلوق کے در پر نہیں جاتا، بلکہ مخلوق خود اس کے در پر آ کر سلام کرتی ہے۔ اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ کم میں بھی اس کا بہترین گزارا ہو جاتا ہے اور زیادہ بھی دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف رزق کے لیے خزانے کا دروازہ ہے، بلکہ یہ روحانیت، محبت الہی، عاجزی، شکر اور تعلق بندہ اور رب کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کو اللہ کے اتنا قریب لے جاتی ہے کہ وہ شخص پھر کبھی مخلوق کی طرف نہیں دیکھتا۔ وہ بندہ صرف ایک بار اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ اس کی نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ اگر بندہ بے وضو بھی پڑھ لے تب بھی اللہ اسے محروم نہیں فرماتا۔
ہم اللہ کے ایک محبوب ذکر سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور ان کی بھی اولادوں کے لیے ایسی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ساری دنیا بھی مل کر ہمیں نہیں دے سکتی، مگر ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ تو ناظرین، اسی طرح آج کی ایک ایسی تسبیح کا عمل آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو بندہ بھی باوضو حالت میں یا بے وضو حالت میں اس تسبیح کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی 40 نسلوں تک رزق کی فراوانی فرما دیتا ہے، اس کی اولاد کے لیے دولت، عزت، شہرت میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں اسی تسبیح کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن بہن بھائیوں نے اپنے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کرنے کا کہا تھا، الحمدللہ ان سب کے لیے نام لے کر دعا کر دی گئی ہے۔ جو بہن بھائی اپنے لیے ہماری خصوصی اجتماعی محفل میں اپنا نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں، وہ اپنا نام اور اپنی مشکل کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا کروائی جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رزق حلال، محنت، توکل علی اللہ اور جد و جہد کا عظیم نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی زندگی میں رزق کے حصول کے لیے عملی کوشش کی، بلکہ امت کو بھی سکھایا کہ رزق کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں، بلکہ محنت، دیانت اور توکل اختیار کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی زمانہ، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، رزق حلال کمانے کی جد و جہد سے عبارت ہے۔ بچپن میں والد اور والدہ کی وفات، پھر دادا اور چچا کی کفالت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ بننے کے بجائے خود کمانے کا ارادہ کیا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بازاروں میں کچھ کام کیے، کچھ عرصہ بکریاں چرائیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بھی؟ فرمایا، ہاں، میں نے بھی مکہ میں چند قیرات پر بکریاں چرائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محنت اور رزق حلال کے لیے کوئی بھی کام حقیر نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کا آغاز اسی کام سے کیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے تجارتی قافلوں کی نگرانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، سچائی، معاملہ فہمی اور بہترین انداز تجارت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی پر آمادہ ہو گئی۔ یہ واقعہ رزق کے حصول میں دیانتداری، توکل اور امانت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض مال کے پیچھے دوڑنے کے بجائے رزق کو اللہ کی نعمت سمجھ کر عزت، محنت اور سچائی سے کمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو یہ ایک ایسا وقت تھا جب مکہ کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن چکے تھے۔ ہر طرف خطرہ منڈلا رہا تھا، اور بظاہر مدینہ میں نہ کوئی مال، نہ تجارت، نہ کوئی ذاتی جائیداد تھی، مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل یقین اور توکل کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ راستے میں غار ثور کا واقعہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور حفاظت رزق کے حوالے سے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں خوف سے کہا، یا رسول اللہ، اگر دشمن نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے وہ قیامت تک ایمان والوں کے لیے توکل کا معیار بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس یقین اور توکل کا نتیجہ یہ دیا کہ دشمن رسول علیہ السلام کو نہ دیکھ سکے، اور بعد میں مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ چند سالوں میں ہی پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن گیا، اور رزق، شان، عظمت اور کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے لگی۔ تو ناظرین محترم، محنت اور رزق حلال کی طلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے ضرور دیتا ہے، اور جو مخلوق سے مانگتا ہے اسے ذلت ہی نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسی طرح رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے
جو بندہ چھپ کر کرے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی کام حقیر نہیں ہے بشرطے کہ وہ حلال ہو۔ اللہ پر کامل توکل رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو صرف اسی سے مانگتا ہے اور مخلوق کے در پر نہیں جھکتا۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے۔ ناظرین، ایک اور سبق ہمیں رسول علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری، کسی سے کبھی کچھ مانگا نہیں، اور ہمیں بھی یہی سکھایا کہ اللہ سے مانگو، مخلوق سے نہیں مانگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مخلوق سے کچھ نہ مانگا بلکہ ایک نیک عمل کیا اور اللہ نے ان کے لیے جنت کی بیوی حضرت صفورہ عطا فرمائی۔ ناظرین، اس دور میں بھی اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے بلکہ الٹا ہر مہینے ہم پر قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا فرماتا ہے جبکہ بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ بھولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ اور بھائیوں اور بہنوں، رزق صرف کھانے کی چیز کو نہیں کہتے بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اور ناظرین، اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد رہتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہاں عقائد بھی دین ہے، شعائر تعبدیہ بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے کہ جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی کی، تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا
کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے عمل اور وظیفے کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی تسبیح ہے کہ جسے اگر آپ باوضو حالت میں پڑھیں یا بغیر وضو کے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے آپ کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے، آپ کی نسلوں تک رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، تمام تنگدستی خوشحالی میں بدل جاتی ہے، رزق میں اور زندگی کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم نازل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس تسبیح کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر اور فضیلت والی بات ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے یا پھر بغیر وضو کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ اس تسبیح کا ورد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ جو آج کا عمل ہے آپ نے ان ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کس طرح اور کتنی تعداد میں ناموں کو پڑھنا ہے توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام یا غنی یا نافع یا فتاح یا وہاب ہیں۔ ان چاروں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ آپ نے یا غنی یا نافع یا فتاح یا وہاب کو تسبیح کے دانوں پر یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی پوری ایک تسبیح آپ نے ان ناموں کی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی مختصر اور چھوٹی سی صورت یعنی سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے یہ صورت صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ جو بھی نیت کریں گے، رزق، دولت، نسلوں کی کامیابی، روحانی بلندی، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے دروازے کے کامیابیوں کے لیے کھلتے ہیں، کیسے آپ کے دشمن مغلوب ہوتے ہیں، کیسے آپ کے قرضے اترتے ہیں اور کیسے آپ کا نام آپ کی نسلوں میں روشنی بن کر چمکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ چاہیں تو ہر روز وضو یا بغیر وضو کے اس تسبیح کا ورد کر سکتے ہیں، کیونکہ اس تسبیح کے ورد سے اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا فضل و کرم فرماتے ہیں کہ اس کی 40 نسلوں تک بٹھا کر کھلاتے ہیں، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، اس کے گھر سے مالی تنگدستی جاتی رہتی ہے اور اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ جو بندہ اسے اپناتا ہے اس کی نسلیں اللہ کے کرم سے رزق کی محتاج نہیں رہتی، اللہ اسے عزت، دولت اور سکون عطا فرماتا ہے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند ہو جاتا ہے اور خالق بندے کا کفیل بن جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مبارک ناموں کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، ہم سب کو خوشحالیاں عطا فرمائے، ہمیں آنے والی پریشانیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا
اور وہ بہن بھائی جو ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں اپنا نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں وہ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔